کبھی ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ ضرورت اور مقصد میں کیا فرق ہے، خواہش اور ضرورت میں کیا فرق ہے؟ اب پیسہ آپ کی ضرورت ہے، تو کتنا پیسہ آپ کی ضرورت ہے اور کتنا پیسہ آپ کی خواہش ہے؟ کتنے پیسے سے زیادہ پیسہ آپ کی ضرورت نہیں ہے، خواہش ہے؟ اور پیسے کو مقصد بنا لینے سے زندگی کیسی ہو جاتی ہے؟ تو پیسہ بطور ضرورت، منی ایز نیڈ، منی ایز وانٹ، منی ایز آبجیکٹو آف لائف، یہ تین الگ دنیائیں اور تین الگ طرح کی زندگیاں وجود میں آتی ہیں۔ وہ انسان جو پیسے کو صرف ضرورت کی سطح پہ رکھتا ہے، وہ کہتا ہے ہاں پیسہ میری ضرورت ہے، اور میں پیسے کو اپنی خواہش نہیں بناؤں گا، پیسے کو اپنا مقصود نہیں بناؤں گا، پیسہ میری ضرورت ہے۔ کتنا پیسہ میری ضرورت ہے؟ اتنا پیسہ میری ضرورت ہے۔ بڑا آدمی وہ ہوتا ہے جو اپنی ضروریات کو منیمائز کرتا ہے، جو اپنی خواہشات کو اپنی ضروریات نہیں بناتا بلکہ اپنی ضروریات کو کم سے کم رکھتا ہے۔ بڑا آدمی وہ ہوتا ہے جو چیزوں کی محتاجی میں اپنے وجود کو مبتلا نہیں ہونے دیتا۔ چیزوں کی محتاجی کیا ہے؟ یعنی چھوٹا آدمی وہ ہے جسے زیادہ سے زیادہ چیزوں کی احتیاج ہے، محتاجی ہے، وہ چاہتا ہے کہ بہت ساری چیزیں میرے پاس ہوں۔ اگر میرے پاس 50 جوڑی کپڑے نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہے پھر تو بات ہی نہیں بنی، تو میں کپڑوں کی تعداد ہونی چاہیے اتنی، جوتوں کی تعداد ہونی چاہیے اتنی، پرس کی تعداد ہونی چاہیے اتنی۔ تو جتنی آپ اس کو بڑھاتے چلے جائیں گے وہ اسے نیڈ سمجھتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اتنے ٹراؤزرز اس کی نیڈ ہے، 1 درجن یا 2 درجن ٹراؤزرز اس کی نیڈ ہیں، وہ یہ اس کو نیڈ سمجھ کے پرسو کر رہا ہے۔ کچھ لوگ اس کو مقصد زندگی سمجھ کے پرسو کر رہے ہیں۔ آپ کو اس سوسائٹی میں ایسے لوگ نظر آئیں گے جو یہ کہتے ہوئے ملیں گے کہ اسی لیے تو کماتے ہیں تاکہ اچھا سا اچھا پہنیں۔ آپ نے کبھی یہ جملہ سنا ہے؟ اس انسان نے پہننے کو مقصد زندگی بنا لیا، مال کو مقصد بنا لیا۔ تو مال جو ہے اس کو ضرورت کی سطح پر گرائے رکھوں، ضرورت کی سطح سے وہ بلند نہ ہونے دوں۔ مال ٹھیک ہے، مال میری ضرورت ہے، اس سے کوئی انکار نہیں ہے، اور اللہ مجھے کسی کا محتاج نہ کرے یہ بھی دعا ہونی چاہیے، اللہ مجھے مفلس نہ بنائے یہ بھی دعا ہونی چاہیے، اللہ مجھے اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرے یہ بھی دعا ہونی چاہیے، اللہ میرے اندر مجھے مال کی محبت میں مبتلا کیے بغیر مجھے مال کمانے اور مال کو برتنے کے قابل بنائے، میں مال کو برت بھی سکوں، میں مال کو کما بھی سکوں مال کی محبت میں مبتلا ہوئے بغیر۔ یہ ہے کمال۔ مال کی محبت میں مبتلا ہو کر مال کمانا یہ تو مسلمان کا کام نہیں ہے۔ مال کے حوالے سے ایک درجے کی بیزاری کو مینٹین کرتے ہوئے، مال سے ایک احساس کراہیت کو مینٹین کرتے ہوئے مال کو کمانے کی ناگوار مشقت کو قبول کر لینا، یہ مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ یعنی مسلمان اس بات کو سمجھے کہ مال کو کمانا ایک میرے لیے زندگی کی ضروریات کے حوالے سے، میری جو ذمہ داریاں ہیں اس حوالے سے یہ ایک ایسا کام ہے جس کو میں بہرحال کرنے پہ رضامند ہو گیا ہوں، مجھے یہ کام کرنا ہے، ٹھیک ہے، مال مجھے کمانا ہے۔ اور یہی مال اللہ کا فضل بن جاتا ہے۔ کیوں بنتا ہے؟ کون سا مال اللہ کا فضل ہے؟ جس کے نتیجے میں شکر کی وفور میں آپ چلے جائیں، یعنی شکر جو ہے وہ آپ کے جذبہ شکر میں، وہ مال جو آپ کے جذبہ شکر میں اور جذبہ انفاق میں شدت پیدا کر دے، وہی مال اصل میں اللہ کا فضل ہے۔ اور وہ مال جو آپ کو تن آسانی میں مبتلا کرے، وہ مال جو آپ کو مال کی محبت میں مبتلا کرے، وہ مال جو آپ کو مال کے اوپر ڈیپینڈنس پیدا کرے، یعنی اب اے سی کے بغیر رہ نہیں سکتا، اب گاڑی کے بغیر چل نہیں سکتا، اب اگر لائٹ نہیں ہے تو مطلب عجیب سی کیفیت میں چلا گیا ہے، گھر والوں سے اچھے برتاؤ نہیں کر رہا کیونکہ لائٹ نہیں ہے نا، وہ کہہ رہا ہے بس ہٹ جاؤ میرے سامنے سے، صبح سے بجلی نہیں ہے، اب مجھ سے کوئی بات نہیں کرے، میں اس وقت گرم ہو رہا ہوں۔ تو اس قسم کے لوگوں سے اللہ ہمیں بچائے اور ہمیں خود ہم ایسے نہ بنیں۔ تو جسے ہم کہتے ہیں کہ مال اللہ کا فضل ہے، مال بالکل اللہ کا فضل ہے۔ حب مال فتنہ ہے، مال فتنہ نہیں ہے۔ مال اصل میں اللہ جب کسی کو مال عطا کرتا ہے تو
ایک موقع ہوتا ہے، ایک امکان ہوتا ہے کہ اس کا جذبہ شکر میں شدت پیدا ہوگی، اس کے جذبہ انفاق میں شدت پیدا ہوگی، یہ انفاق میں بازی لے جانے کی کوشش کرے گا، شکر کی کہہ لیجئے اور کیفیت شکر کی کیفیت میں سرشاری اس کی آئے گی انشاءاللہ۔ یہ ہونا چاہیے، اسی صورت میں مال فضل ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو وہ تو مال وبال ہے اور مال فتنہ ہے پھر ایسی صورت میں جب یہ والی شرائط پوری نہ ہو رہی ہوں۔ تو اب آپ سوچئے کہ کیا ہماری ایجوکیشن، ایک چھوٹا سا موضوع ہم نے لیا، کیا یہ ڈسکس کر رہی ہے زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اور جب یہ ڈسکس نہیں ہوتا تو مال زندگی کا مقصد ہو جاتا ہے۔ پھر مال جو ہے، مال میری ضرورت ہے، مال میری خواہش ہے، یا مال میرا مقصد بن گیا پیسہ کمانا؟ تو آپ دیکھیے انسانوں کی اس وقت کیا صورتحال ہے۔ آپ خود سوچیں کہ آپ نے کبھی یہ سوچا کہ میں آج کے نوجوان کے لیے یہ بہت بڑا سوال ہے اور اسے کرنا چاہیے کہ میری پتہ ہے ہم اپنے پورے وجود کے ساتھ، ہم سے عبادت اللہ نے مانگی ہے، ہم سے پورے وجود کے ساتھ اللہ بندگی کا طالب ہے، تو ہمارے ذہن کو بھی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم بندگی میں جائیں۔ میرے ذہن میں اگر کمانے کے منصوبے اطاعت کے منصوبوں سے زیادہ دیر چلتے ہوں تو یہ ذہن میرا حالت عبادت میں تو نہیں ہے۔ میرے ذہن میں اگر ذہن کی ساخت کیا ہو گئی ہے، کتنی میرے دل کے اندر پیسہ کم نہ ہو جائے، پیسہ مزید آ جائے، یہ جو فکر ہے، یہ جو پریشانی ہے، یہ میرے دل کو گھیرے ہوئی ہے، میرے ذہن کو کمانے کے منصوبے گھیرے ہوئے ہیں۔ تو یہ میرے ذہن اور میرے قلب کی کیفیت کیا ہے؟ تو یہ اقبال کا بڑا خوبصورت شعر ہے، زباں پہ نکتہ توحید آ تو سکتا ہے، زباں پہ نکتہ توحید آ تو سکتا ہے، تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیے، تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیے۔